نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلائل النبوت میں موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ روایت کرتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوئی، تو کہتے ہیں فواقفت بین یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، فناظر الیہا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف نظر رحمت فرمائی، وقد ذهب الدم من وجهها، تو چہرے کی رنگت مبارک یوں تھی کہ جیسے بدن میں خون موجود ہی نہ ہو، یعنی جس طرح خون نہ ہونے کی وجہ سے بالکل زرد رنگ ہوتا ہے۔ غالبت الصفرۃ علیہا من شدت الجوع، تو آپ کے رنگ مبارک پر زرد رنگ غالب تھا، اور سبب اس کا کیا تھا؟ من شدت الجوع، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار چاہتے تو روزانہ ہی 3 ٹائم جنت سے کھانا آ جاتا، اور یہ جو بھوک کی وجہ سے رنگ زرد تھا یہ نوبت نہ آتی، لیکن محدثین نے دوسرے مقام پہ لکھا کہ سرکار اس حد تک اپنی امت کے غرباء کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کہ قیامت تک جب غریبوں پر ایسا وقت آئے گا اور ان کے لیے تو جنت سے اہتمام نہیں ہوگا، تو ادھر ان کے سامنے جب یہ بات پہنچے گی کہ بھوک کی وجہ سے وہ سیدہ کہ جن کو میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے انہوں نے بھی بھوک کا سامنا کیا، تو اس سے پھر غریبوں کے لیے بھوک آسان ہو جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدہ حتی وضعها علی صدرها فی موضع القلادہ، جہاں ہار پہنایا جاتا ہے وہاں ہاتھ رکھا، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفرج بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا، ثم قال، پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم مشبع الجاع، اے اللہ بھوکوں کو سیر کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ساتھ بیان کی، ورافع الودیع، اے اللہ پست مقام والوں کو بلند شانے دینے والے، ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دوبالا کر دے۔ یہ حدیث شریف بھی شاید بہت سے لوگ پہلی بار سنیں، لیکن اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصغور الباسمہ فی مناقب سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر کیا، جس طرح کہ امام بہقی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا۔ جب یہ دعا مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عمران بن حسین چونکہ اس موقع پر موجود تھے، تو کہتے ہیں کہ قال عمران فسألتها بعد میں ایک موقع پر میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا کہ اس دعا کا اثر کیا ہوا، فقالت ما جعت بعد یا عمران، اور ما جعت دوسرا جو تلفظ کا طریقہ ہوگا کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک لگی ہی نہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو دعا کی، اس دعا کا ایک اثر تو یہاں اس حدیث میں ذکر آیا، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا یا افضل بناتی اصیبت فیہ، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت اور آپ کی شان و شہرت اور آپ کا مرتبہ و مقام جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس حد تک آپ کو جو عظمت ملی وہ کن کن وجوہات سے، جس طرح کہ امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ جب وہ بات ہوئی تھی تو اس وقت انہی کا ہی سب سے بڑا مرتبہ تھا حضرت سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعد میں ملا جو مرتبہ، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے جو لفظ ہیں
وہ لفظ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دور کر دے، یا ان کو سیر کر دے، یا ان کو کھانا کھلا دے۔ لفظ یہ ہے اللہم ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ فاطمہ بنت محمد کی شان اونچی کر دے، یعنی پہلے بھی اونچی ہے، مزید رفعت عطا کر دے۔ ارفع فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تو بلندی عطا فرما۔ تو وہ بلندی ایک تو اس جہت سے تھی جس کا خود ذکر کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ مجھے وہ جو بھوک کا مسئلہ بنتا تھا پھر کبھی بنا ہی نہیں، اور دوسری طرف یہ جو مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بلندی ہے، شان و عظمت کے لحاظ سے بلندی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس میں یقیناً سیدہ زینب کا بھی حصہ ہے ہر بات والی گھڑی میں، مگر ان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی اللہم ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس کے ذریعے ہزارہا عظمتیں رب ذوالجلال انہیں ہر گھڑی عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ ہے سبب کہ ہم جب سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں، ان لفظوں سے، عظمت والے لفظوں سے فوراً ذہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگا